اللہ رحمان ہے تمام مخلوقات کے لیے. اللہ رحمان ہے تمام مخلوقات کے لیے. جو قرآن میں آتا ہے الرحمن علی العرش استوى، الرحمن وہ ہے جو اپنے عرش پر متمکن ہوا. اپنے عرش پر اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ وہاں پر موجودگی ہے. یہ ہے اللہ کا رحمان ہونا ہر مخلوق کے لیے. اللہ ہر مخلوق کے لیے رحمان ہے. لیکن رحیم کی صفت اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو اللہ نے اس کو مومنین کے لیے فکسڈ رکھا ہے. سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اللہ مومنین کے ساتھ بہت بار بار معاف کرنے والا ہے. اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ان میں سے ایک حصے کو دنیا پہ بھیجا، باقی 99 حصے اللہ نے اپنی رحمت کے سٹور کر کے رکھے ہیں. اور میجورٹی علماء کے مطابق یہ رحمت کے حصے تمام کے تمام آخرت میں روز محشر میں مومنین کے حصے میں آئیں گے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. تو یہ دو ڈفرنس ہیں جو آپ کو رحمان اور رحیم میں اسکالرز بتاتے ہیں. اب آپ سوچیں، مکی صورت ہے، وہ واحد صورت ہے جو اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے، اور اللہ کا نام بھی وہ سلیکٹ کیا گیا ہے جو اللہ کی ہستی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. وہ قریش جو اللہ کے بندوں پر ظلم ڈھا رہے تھے، وہ قریش جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کانسٹنٹلی مذاق اڑا رہے تھے، وہ قریش جو کانسٹنٹلی الزام لگا رہے تھے کہ قرآن جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی بنا کر لوگوں کے سامنے وحی کے طور پر ریپرزینٹ کر رہے تھے، یہ قریش کانسٹنٹلی الزام لگا رہے تھے کہ یہ اللہ کے رسول نے، محمد نے کسی بھی انسان سے سیکھا ہے. یہ وہ قریش ہیں جو کانسٹنٹلی مذاق میں مسلمانوں سے پوچھ رہے تھے یہ رحمان کیا ہوتا ہے، وَمَا رحمان، اور یہ رحمان کیا ہوتا ہے. اگر آپ انشاءاللہ جب obviously میں یہاں بہت تفصیل سے بہت سی چیزیں نہیں بتا سکتی ہوں، لیکن جب آپ قرآن کہیں پڑھیں گے جا کے تو آپ کو پتا چلے گا اصل میں پوچھنا چاہیے تھا وَمَن رحمان، من کے ساتھ کہ رحمان کون ہے. مگر یہ ریڈیکیول کرنے کا اتنا ایکسٹریم اینگل اڈاپٹ کرتے تھے کہ یہ وہ لیٹر استعمال کرتے تھے، وہ لفظ استعمال کرتے تھے جو کہ لیونگ آبجیکٹس، عاقل مخلوقات کے لیے استعمال بھی نہیں ہوتا عربی میں. مر رحمان، یہ رحمان کیا ہوتا ہے. یہ ان کا انداز تھا قریش کا، نفرت بھرا، مذاق اڑانے والا، ڈی گریڈ کرنے والا، اور اللہ کے کلام کی حیثیت کو بار بار ڈاؤن ٹراڈن چیز کے طور پر ریپرزینٹ کرنے والا. نعوذ باللہ. اس قریش کی قوم کو مکی صورت ان کے جواب میں دی جا رہی ہے. جب وہ پوچھتے تھے رحمان کون ہے، تو اللہ نے صورت ایسے نہیں شروع کی اس گناہگار یا آپ جو بھی کہنا چاہیں جاہل قریش کے لیے، جاہل عرب کے لیے. الجبار علم القرآن، اللہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا الجبار، تاکہ ان کو وہیں احساس ہو جاتا کہ یہ بات کس سے کر رہے ہیں، مذاق کس کے حبیب کا اڑا رہے ہیں، کس کو اس وقت جو ہے وہ ڈینائی کر رہے ہیں. اللہ نے اس طرح بات شروع نہیں کی، اللہ نے الرحمن کر کے بات شروع کی. دیر از اے ہیوج لیسن اسی پوائنٹ پر تمام مسلمانوں کے لیے. وہ تمام مسلمان جو قرآن کا انٹروڈکشن کسی بھی انسان کو دینا چاہتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ نان مسلم ہے. بعض اوقات ہم نان مسلمز کے لیے پھر بھی کافی اکوموڈیٹنگ ہوتے ہیں. ہمیں ہوتا ہے کہ ایک نان مسلم کلمہ پڑھ لے گا ہمیں بہت ریوارڈ ملے گا، اور یقیناً بہت ریوارڈ ہے. بعض اوقات کوئی بہت گناہگار مسلمان ہو، اس کو ہم قرآن کی تعلیم دینا چاہیں تو ہم اسی طرح کے نام بتاتے ہیں. اللہ الحسیب ہے، بہت سخت حساب لیتا ہے. اللہ الجبار ہے، دیکھنا بہت سخت تمہارے ساتھ حساب کتاب کا معاملہ کرے گا. اللہ عادل ہے، اللہ عدل لینے پر آئے گا تو پھر تم کہاں بچ کر جاؤ گے. یہاں مقابلے میں کوئی مسلمان نہیں ہے جس کو شان نزول کے پوائنٹ آف ویو سے یہ صورت دی گئی. مقابلے میں قریش تھے، اور قریش کو کس محبت سے قرآن دیا گیا، الرحمن علم القرآن. اگر آپ نے کسی کو قرآن کا انٹروڈکشن کرانا ہے تو علماء کہتے ہیں دس سورہ رحمان از ون آف دا انڈیکیشن. جیسے ہم نے اس کی بلیسنگ میں دیکھا تھا، پبلک میں جو قرآن تلاوت کیا گیا تھا، کئی آیتیں کئی صورتیں آ چکی تھیں، لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو صورت سلیکٹ کی تھی وہ سورۃ الرحمن تھی.
تو اگر آپ نے لوگوں کو دین کی طرف لانا ہے تو اللہ کی محبت کا اینگل ان کے سامنے ریوائیو کیجئے، ان کو اللہ کی شان رحیمی کا ضرور بتائیے۔ دوسری چیز، جب اللہ نے الرحمن کہہ کر بات شروع کی ہے تو جو لوگ بھی قرآن آگے پہنچائیں گے، بعض اوقات ضروری نہیں ہوتا کہ آپ مائک سامنے رکھ کے بیٹھ جائیں۔ آپ کا کیا خیال ہے میں گھر جاؤں گی، لاؤنج میں مائک رکھوں گی اور اپنے بچوں سے اور اپنے ہسبینڈ سے کہوں گی چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب سب لوگ میری بات سنیں؟ آپ کا اور میرا قرآن پہنچانا، قرآن پہنچایا جاتا ہے کئی اینگل سے۔ آپ اور میں چلتے پھرتے مبلغ ہیں، اور گھر والوں کو ہمارے درس نہیں اچھے لگتے، گھر والوں کو ہمارے لیکچرز اور ٹاکس نہیں اچھی لگتی۔ ہم سب قرآن پہنچانے والے ہیں، ہم میں سے ایک ایک جو یہاں سے سن کے جا رہا ہے، آپ آگے قرآن کی ریپرزینٹیٹیو ہیں۔ جب آپ قرآن کی ریپرزینٹیٹیو ہیں اور ایک قدم آگے بڑھ کر آپ میں سے جو ٹیچرز ہیں، یہ بات ہمیشہ زندگی میں اپنے پلو سے باندھ کے رکھیے گا کہ اگر آپ نے قرآن پڑھانا ہے یا قرآن کا کوئی بھی سبجیکٹ پڑھانا ہے، غصے سے نہیں پڑھایا جاتا، ڈانٹ کر نہیں پڑھایا جاتا، کسی کو ریڈیکیول کر کے اس کو قرآن کی تعلیم نہیں دی جاتی، اس کے گناہوں کا بار بار اس کے سامنے تذکرہ کر کے اس کو قرآن کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے۔ آپ محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اور دعا کے ساتھ قرآن پڑھانے والوں کو اپنے طرف سے لوگوں کو اس کلام کی طرف لے کر آنا ہے۔ دس از دا ہیوج لیسن جو مفسرین سورۃ الرحمن سے اس جگہ پر نکالتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بری سے بری قوم بھی ذہن میں لے آئے تو سب بری قوموں کے اندر قریش کے وہ کفار اور مشرکین سامنے تھے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نرمی رکھنے والے شخص، صادق اور امین کے لقب دینے والے شخص کی بات کو بھی ڈینائی کر رہے تھے، بہترین وحی کے کلائمیکس والے قرآن کو بھی ڈینائی کر رہے تھے۔ اللہ نے ان کے ساتھ بھی سختی سے بات نہیں کی، اللہ نے ان کو بھی جو تعلیم دی وہ بہت نرمی کے ساتھ تعلیم دی۔ تو یاد رکھیے، آپ کے اور میرے سامنے تو 99% مسلمان ہیں۔ اپنے بچوں کو جب آپ قرآن سکھانا چاہیں، اپنے بچوں کو جب آپ نماز پڑھنا سکھانا چاہیں، چیخو پکار، آپ نیچے کھڑی ہیں لاؤنج میں اور وہیں سے آواز لگاتی ہیں تاکہ بچے کو فرسٹ فلور پر آواز آ جائے، زور سے نام لیتی ہیں، اب بولوں مائک پہ تو آواز کہاں تک جائے گی، اور 6 دفعہ بولتے ہیں ابھی تک نماز نہیں پڑھی، جلدی اٹھو۔ مجال ہے جو تم کبھی نماز پڑھ لو وقت پہ۔ ہوتا کیا ہے، ڈانٹ ڈپٹ ڈانٹ، ڈسپلن کرنا الگ ہوتا ہے لیکن الفاظ کا سلیکشن الگ ہوتا ہے۔ بعض اوقات بعض ٹیچرز یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈسپلن کرنے کے لیے ذرا سختی استعمال کرتے ہیں۔ نہ اولاد، نہ آپ کا اسٹوڈنٹ، نہ آپ کا کوئی بھی رشتہ آپ کی ڈانٹ ڈپٹ سے اور آپ کی بد اخلاقی سے اسلام کو اڈاپٹ نہیں کرنے والا۔ وہ اسلام کو اڈاپٹ کریں گے آپ کی نرمی سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کی پلیزنٹ پرسنالٹی سے، اور آپ کے ان کو کانسٹنٹلی محبت اور خلوص کے ساتھ دعوت دینے سے۔ ورنہ ہوگا کیا کہ وہ شکل آپ کو دین کی نظر آئے گی معاشرے میں کہ لوگ دین کے نام سے پٹ آف ہو جائیں گے، لوگوں کو دین کے نام سے ہی اینگزائٹی اٹیکس ہونے شروع ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کے ذہنوں میں کوئی فوبیا ہوگا بچپن کا جس سے ان کو لگے گا کہ ہمیں تو وہ مار، وہ ڈانٹ، وہ غصہ یاد آ جاتا ہے جو ہمیں پڑا کرتا تھا۔ یہ مزاج آہستہ آہستہ ختم کرنے ہوں گے، اور ایجوکیشن، علم، قرآن کا علم، قرآن پر غور و فکر اس کو پھیلائے گا۔ قرآن کا حافظ بنایا جائے اور بچوں کو مارا جائے، there is no point of it۔ آپ بچوں کو الٹیمیٹلی قرآن سے، عمل سے دور کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے اس مقام پر ایک بڑی خوبصورت یہ تعلیم دی ہے۔ آپ جس کو دین سکھانا چاہتے ہیں، سبق کیا ہے، کیسے سکھائیں گے؟ محبت سے۔ آپ کا بچہ چاہے 18 سال کا ہے یا 25 سال کا ہے، یا آپ کا بچہ 4 سال کا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے، میں نے اگین پہلے بھی کہہ دیا، وی ہیو ٹو کیپ دا بیلنس۔ میں ڈسپلن کرنے سے منع نہیں کر رہی، بٹ ڈسپلن کرنے میں بچے کی سیلف ریسپیکٹ کو آپ نے وائلیٹ نہیں کرنا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گی اللہ آپ کی زبان میں، آپ کی گفتگو میں، آپ کے الفاظ میں خود بخود اثر ڈالیں گے۔ تو اللہ کا کلام اللہ نے قریش کو دیا الرحمن کے ساتھ۔ الرحمن کے عربی زبان میں کئی میننگز کیے جا سکتے ہیں، بٹ اگین میں یہاں پر منیمم آپ لوگوں کو فلیور دینے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ آپ کا یہ جو قرآن کا تفکر کی کلاس ہے، اس کے اندر آپ اپنے ساتھ کچھ ایسا علم لے کے جائیں کہ جو آپ کے ساتھ باقی 11 مہینے بھی رکا رہے، آپ کو ذہن میں رہے۔ آپ کو جب مشکل آئے آپ کو رحمان کی یہ 2 صفات یاد آئیں، رحمان کی 2 صفات اپنے ذہن میں رکھیے گا۔
اگر میں اس کو پہلی صفت کو سٹارٹ ایسے کروں بجائے سے کہ میں آپ کو عربک میں ڈیفینیشن بتاؤں, آئی ول سمپلیفائی اٹ. ہم انگریزی میں رحمان کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ مرسیفل. مرسیفل کرتے ہیں نا. جب آپ کہتی ہیں مرسیفل, رحمان راحمیم رحم سے ہے, رحم کرنے سے, تو انگریزی میں مرسی کے میننگز کیا ہوتے ہیں؟ کوئی پولیس والا ہے, وہ فائن کر رہا ہے, آپ کہیں پلیز ہیو مرسی, میرا فائن نہیں کریں. آپ نے اپنی امی کی وہ پلیٹ توڑ دی جو ان کے جہیز کی تھی, جس کو انہوں نے 30 سال سے الماری میں سنبھال کے رکھا ہوا تھا. آپ کتنا بھی کہتی تھی اماں میں یہ پلیٹ نکال لوں, نہیں نہیں, اور ہزاروں ڈنر سیٹ ہے, اماں اس کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی. پہلے امائیں ایسی ہوتی تھی نا, اب امائیں ایسی نہیں آتی, آج کل آ نہیں رہی ایسی امائیں. اچھی بات ہے, کوئی ایسی بات نہیں. پہلی امائیں بھی اچھی تھیں الحمدللہ, آج کل کی امائیں بھی اچھی ہیں, بٹ پہلی زیادہ اچھی تھیں. بہرحال میں صرف ایگزامپل دینے کے لیے بتا رہی ہوں, بیکاز مجھے ہمیشہ یہ ایگزامپل اس پوائنٹ پر یاد آتی ہے. آپ کی اماں کی فیوریٹ جہیز کی ڈنر سیٹ کی پلیٹ تھی, آپ نے شوق میں, آپ کی فرینڈ آئی, آپ نے کہا میں یہی نکالوں گی, آپ نے نکالی اور نکال کے استعمال کی, اور رکھتے رکھتے کیا ہوا, ٹوٹ گئی. اب اماں سے آپ کہتی ہیں اماں مجھ پر رحم کریں, معاف کر دیں مجھے. تو مرسی کے میننگز انگریزی میں اگر ہم اس کو آسان زبان میں اردو میں سمجھاؤں, وہ ہستی جو آپ پر پوری قابض آ سکتی ہے, آپ کو پورا پنش کر سکتی ہے, اتھارٹی رکھتی ہے آپ پر, لیکن اپنی محبت کے اینگل سے آپ کو معاف کر دیتی ہے. یہ ہوتا ہے مرسیفل. رحمان رب جو پوری طاقت رکھتا ہے, اپنی اتھارٹی رکھتا ہے کہ ہمیں سزا دے, لیکن اس کی محبت کا ایلیمنٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری ہر غلطی پر آسمان سے تھنڈر بال نہیں پھینک دیتا. ہماری ہر غلطی پر, ہمارے ہر گناہ پر کوئی زلزلہ آتا ایسا نہیں ہے کہ ہم زلزلے سے جو ہے وہ شیور کرنے لگ جائیں. ہماری غلطیوں پر, ہماری کانسٹنٹ غلطیوں پر کوئی زمین میں سنک ہول نہیں بن جاتا کہ سنک ہول بنے اور ہم پورے کے پورے اس میں غائب ہو جائیں. سنک ہول بنتے ہیں دنیا میں, اور اب تو بہت فریکوینٹلی بنتے ہیں, بیکاز دنیا نے اب پولوشن اتنی پھیلا دی ہے کہ سنک ہول میں پورے پورے گھر اور پوری سڑکیں تباہ ہو جاتے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کے اوپر کوئی ایسا سنک ہول نہیں بناتا کہ آپ اور میں اس کے اندر پورے کے پورے غرق ہو جائیں. تو ایک کانوٹیشن کیا ہے, وہ رب, وہ رحمان رب کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ سزا دینے کی پوری اتھارٹی رکھتا ہے, طاقت رکھتا ہے, لیکن رحم کرتا ہے. ہم اردو کی کتابیں پڑھتے ہیں, آپ میں سے جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں, آپ اکثر جملہ پڑھتے ہیں, کسی فوج نے کسی علاقے پر حملہ کیا اور سپاہیوں نے کسی پر کوئی رحم نہ کیا. نارمل اردو کانوٹیشن جو ہمیں سمجھ آتی ہے, یعنی وہ اتھارٹی میں تھے کہ وہ اٹیک کریں اور پھر انہوں نے اس کا پورا بھرپور فائدہ بھی اٹھایا. تو رحمان ایک میننگ, ایک کانوٹیشن رحمان کی یہ ہے کہ آپ پورا اللہ کو ایسا سمجھیں کہ اللہ قادر ہے, اللہ اتھارٹی رکھتا ہے, اللہ میرے ہر گناہ پر مجھے سزا دے سکتا ہے, لیکن وہ اپنی محبت کی وجہ سے, اپنے کمپیشن کی وجہ سے, اپنے رحم کی وجہ سے ایسا نہیں کرتا. دوسرے میننگز جو کہ آپ کو رحمان میں یاد رکھنے ہیں, وہ دوسرے میننگز یہ ہیں جو اگر آپ پیورلی عربک کانوٹیشن میں سمجھیں تو رحمان کا یہ دوسرا میننگ, اگر ہم راحمیم پر فوکس کریں, راحمیم, رحمہ اسی سے بنا ہے ایک آرگن جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں رکھا ہے, جس کو آپ ووم کہتے ہیں, یوٹرس کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ووم عورتوں کو دیا ہے, یہ ایک ہلکی سی اگین گلمپس ہے عورت کے اندر ووم کے ذریعے اس کی ایک ایموشنل سٹرینتھ, محبت والی بہت زیادہ ہونا, ہلکا سا گلمپس ہے تاکہ انسانوں کو اپنی دنیا کی لمیٹڈ عقل کے مطابق اللہ کی شان رحیمی سمجھ آئے.